اور یہ آئین کا تقاضا ہے. اگر آئینی تقاضے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی گورنر اپنا حکم دے گا اس پر عمل درآمد ہوگا, تمام آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے. گورنر ہاؤس پر اگر کوئی آ کے احتجاج کرتا ہے تو کسی بھی قسم کے غیر آئینی کام کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لاہور میں. انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ کسی بھی غیر قانونی کام کو نہیں ہونے دیا جائے گا, آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ گورنر کے احکامات کو پورا تحفظ دیا جائے گا. گورنر نے جو حکم دیے ہیں اس کو پورا بجا آوری کے لیے یہاں پر تمام اس وقت فورسز موجود ہیں. خاص طور پر رینجرز تعینات کی گئی ہے گورنر ہاؤس کے باہر. آپ کو بتائیں کہ آج پی ٹی آئی نے 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اور اسی تناظر میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی غیر قانونی کام کو ہونے نہیں دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گفتگو میں کہا کہ ہم اس وقت تمام آئینی تقاضے پورے کریں گے, اور اگر گورنر کے احکامات کو پورا کرنا ہے تو اس میں یہاں پر تمام فورسز موجود ہیں. خاص طور پر رینجرز کو بھی تعینات کیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے, اور جہاں پر وفاق کی ضرورت ہے اس کے لیے یہاں پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے. رینجرز کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تمام آئینی تقاضے پورے ہونے میں مدد کی جائے گی, غیر آئینی کام سے روکا جائے گا. کوئی افسر یا اہلکار غیر قانونی غیر آئینی کام کا حصہ نہ بنے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سیاسی کشمکش اس وقت عروج پر ہے. خاص طور پر وہاں پر موجود حکومت یعنی کہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے آج احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے پنجاب کے گورنر ہاؤس کے باہر, اور وہاں پر بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. جہاں پر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات ہیں, وہاں پر آج رینجرز بھی وفاق کی جانب سے تعینات کر دی گئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے غیر آئینی کام کو ہونے نہیں دیا جائے گا, آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے. گورنر کے احکامات جو آئین کے مطابق ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور اپنی گفتگو میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی کام غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنا جائے گا. انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ کوئی سپاہی, کوئی جوان, کوئی افسر کسی بھی غیر آئینی کام کا حصہ نہ بنے. گورنر ہاؤس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا, جہاں پر پولیس اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, صوبائی فورسز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں. وہیں پر وفاق نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے رینجرز تعینات کر دیے ہیں. رینجرز پنجاب کے گورنر ہاؤس کے باہر تعینات کیے گئے ہیں, اور آج شام میں 5 بجے پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, اور کسی بھی ناممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے گا گورنر ہاؤس کو. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گفتگو کی ہے میڈیا سے. اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ آئینی امور کو انجام دیا جائے گا, کسی بھی قسم کے غیر آئینی کام کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا. انہوں نے ہدایت کی ہے جوانوں کو اور افسران کو کہ کسی بھی غیر آئینی کام کا حصہ نہ بنے. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام احسن طریقے سے نبھائیں گے. گورنر کا طلب کردہ اجلاس کل ہونے نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے اب گورنر کے جو بھی احکامات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کر دیا ہے کہ تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے, آئین کے مطابق تمام امور کو انجام دیا جائے گا. گورنر نے کل اسمبلی کا اجلاس طلب کیا تھا جس کو نہیں ہونے دیا گیا. گورنر کا طلب کردہ اجلاس نہیں ہونے دیا گیا. اب اس کے بعد جو بھی گورنر احکامات دیں گے آئینی طور پر ان کو پورا کیا جائے گا. پنجاب میں کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے آئینی تقاضے پورے نہ ہونے پر گورنر وفاق کو خط لکھ سکتے ہیں. پرویز الہی اگر بھیجتے ہیں اسمبلی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ردی کی ٹوکری ہوگی یا اس کو انٹرٹین کریں؟ نہیں, جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ اب گورنر اگر انہیں کہے بھی, یا گورنر انہیں یہ کہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں, تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چودھری پرویز الہی اب ایڈوائز اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دے سکتے. یہ رولز اور
कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। साहब पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूं। सर क्या क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नर साहब की? होना चाहिए। राणा साहब आपने सवाल क्या बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलात भी हैं, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई देगी? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये छोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है कोई? अच्छा, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है कि नकली है? ये सारी असली हैं और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली है। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, वीडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। सर ये बताइए नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीग के रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब बहुत शुक्रिया। नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी 4 बजे का था। मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर का हुक्म नहीं माना जाता तो गवर्नर राज भी लग सकता है।